ابھی ریسنٹلی مسز فیاض کی ڈیتھ ہوئی ہے. میری بہت عزیز شاگرد بھی تھیں، دوست بھی تھیں، اور اتفاق کی بات یہ کہ ان کی کوئی کلاس فیلو مل گئی تو مجھ سے ان کے بارے میں پوچھنے لگی، تو بہت دیر ان کی بات ہوتی رہی. رات جب میں آئی تو مجھے فون پہ کسی نے بتایا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. وہ قرآن پڑھاتی تھی ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ. یہ 83 کی بات ہے، 84 کی، کہ ان کے ہسبینڈ کی اس وقت ڈیتھ ہوئی. تو یونیورسٹی میں آئی کہ میں نے ایڈمیشن لینا ہے، تو یونیورسٹی ان کو ایڈمیشن نہیں دے رہی تھی کہ بڑی عمر کی خاتون ہے، لیکن بالآخر انہوں نے منوایا کہ میرا کیا قصور ہے کہ مجھے اتنی لیٹ ایج میں یہ احساس ہوا ہے کہ مجھے یہ دین پڑھنا چاہیے. خیر انہوں نے ان کو عارضی طور پر لیا کہ اگر آپ نے پہلے سیمسٹر میں اچھا کام کیا تو آپ کو ایڈمیشن دے دیں گے. بہرحال ایڈمیشن ہو گیا. بہت محنت کی، پڑھا، بہت تیزی سے منزلیں طے کی. عمر رسیدہ خاتون ہونے کے باوجود عربی زبان سیکھنا، گرامر، اور کئی سالہ کورس ہے یونیورسٹی کا 4-5 سال کا، وہ لگائے اس میں، پڑھا. پھر اس کے بعد ان کا مشغلہ یہی تھا. بچے تو بڑے ہو چکے تھے، شوہر کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور بس یہی ان کی ایک دلچسپی تھی کہ قرآن پڑھانا. تو مجھے وہ بہن بتا رہی تھی جنہوں نے ان کی ڈیتھ کا بتایا کہ چھٹیاں تھی، بہت سے لوگوں کے مہمان آئے ہوئے تھے، تو لوگوں نے کہا کچھ دن ہم چھٹیاں کر لیتے ہیں نا، کہ مہمان بھی آئے ہوئے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں، تو کلاسز کچھ آف کر دیں. تو کہتے ہیں کہ قرآن ختم ہونا تھا، تو اس دن انہوں نے سب کو ناراض ہو کے کہا تم لوگوں کے مہمان ختم نہیں ہوتے، چھٹیاں ختم نہیں ہوتی، میری زندگی کی کچھ خبر ہے؟ بس آج کلاس ضرور ہوگی. اور کلاس رکھی، سورۃ الکافرون پڑھا رہی تھی، ختم ہو رہا تھا قرآن. سورۃ کافرون پڑھا رہی تھی کہ سر میں درد اٹھا یکا یک. ٹھیک تھی، نارمل گھر سے آئی ہیں جیسے میں اور آپ یہاں آئے. تو پانی دیا نا انہیں، پانی پیا، پانی پی کے پھر رکھ دیا، پھر آگے پڑھایا. کہتی ہیں کہ یہ اتنا شدید درد ہے کہ مجھے لگتا ہے میں پوری نہیں کر سکوں گی آگے سے نا. اور پھر بھی انہوں نے روکا نہیں، پانی پی کے پھر پڑھانے لگ گئی. کیونکہ یہ ایک ایسا لطف ہوتا ہے نا کہ آپ کو بھول جاتا ہے اپنا درد، دکھ، ہر چیز بھول جاتی. پھر پڑھانے لگی. اس کے بعد کیا ہوا کہ اور شدید ہو گئی درد. تو جو خواتین وہاں موجود تھیں وہ ان کو لے گئی ساتھ کمرے میں، تو لٹایا ان کو. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو جلدی سے ہاسپٹل میں لے جاتے. ہاسپٹل میں لے جانے کے لیے گاڑی میں ڈالا، تو میرے خیال میں راستے میں ہی یا ہاسپٹل پہنچ کر ان کی ڈیتھ ہو گئی. کتنا اچھا اختتام ہے. اور میں کہتی ہوں کہ قرآن ختم نہیں ہوا، قبر میں حشر تک اسی حال میں رہیں گی، اور اسی حال میں اٹھائی جائیں گی، کتاب پڑھنے کے حال میں، کہ آخری وقت وہ تھا. کلمہ بھی پڑھا. کہتی کہ وہ لیٹ کے استغفار پڑھنا شروع ہو گئی نا، اور پھر مرنے سے پہلے کلمہ بھی پڑھا. ہوش و حواس میں گئی، اور 5-7 منٹ کے اندر کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اتنا رشک آیا مجھے، اتنا رشک ہے، کاش ہماری موت بھی ایسے ہی ہو. اور کہتے ہیں کہ انجیکشن شاید انہیں لگایا، بعد میں کیا کیا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ نہلا رہے تھے، غسل دے رہے تھے، اتنا اس سے خون بہ رہا تھا، اتنا بہ رہا تھا کہ مرنے والے کا تو خون جم جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد. تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس پہ پلسٹر لگایا، پھر اس کے اوپر پٹی کی، لیکن خون نہیں تھم رہا تھا. ایسا لگتا ہے جیسے کوئی شہید ہوتا ہے اور اللہ کی راہ میں خون بہ رہا ہو. کتنا خوش قسمت انسان ہے. لیکن یہ خوش قسمتی بائی چانس نہیں ملا کرتی، انہی کو ملتی ہے جو لائف کمٹمنٹ کرتے ہیں. جانا تو ہے ہی نا، کسی کام میں بھی آپ جا سکتے ہیں، جو بھی آپ کی دلچسپیاں اور شوق شغل ہیں، کسی میں بھی جا سکتے ہیں آپ. ظاہر ہے جو کچھ ہم کرتے رہتے ہیں کسی وقت تو جانا ہی ہے نا، کسی بھی حال میں پھر اٹھا لیے جائیں گے. جو احرام کی حالت میں فوت ہوتا ہے وہ قیامت کے دن لبیک پڑھتا اٹھے گا. تو مجھے اتنا رشک آیا کہ وہ اس کے بعد فوراً سورۃ اخلاص آ جاتی ہے، اور مطلب 2-3 صورتیں باقی بچتی ہیں، 4 شاید، کہ توحید کا وہ بیان کر رہی تھی. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. کتنی تکرار ہے اس میں. یہی پڑھاتے ہوئے اٹھیں گی، ایسی ہی مجلس میں اٹھیں گی کہ انسان اسی حال میں اٹھایا جائے گا جس حال میں اس کی موت ہوگی. تو یہ سب کچھ بائی چانس نہیں ہوتا. انہوں نے یہ لائن اختیار کی، اس کے لیے قربانی کی. کوئی اور بھی دلچسپی کر سکتی تھی، کوئی اور شوق پورا کر لیتی، کسی اور تنظیم کے ساتھ لگ جاتی، کوئی کام کرتی رہتی. تو میں سمجھتی ہوں کہ جتنے بھی دکھی لوگ ہیں نا، ان سب کے دکھ دور کرنے کی سب سے بڑی دوا ہے یہ قرآن. غریب کی بھی اور امیر کی بھی. جب آپ اور رفاہی کام کرتے ہیں نا، تو بھوکے کو کھانا، وہ بھی بہت اچھے کام ہیں، کرنے چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کرنے چاہیے، اس کو چھوڑ کے نہیں کرنے چاہیے.
کیونکہ کچھ لوگ اس کام میں بہت جب محو ہو جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں ہم اتنے نیک کام کر رہے ہیں، اب اگر ہم قرآن نہ بھی پڑھیں تو خیر ہے، کوئی بات نہیں. یہ ایک شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے نا، وہ ہمیں ایک نیکی پہ مطمئن کر دیتا ہے اور دوسری سے ہٹا لیتا ہے. بڑے ٹرکس ہیں اس کے، ہمیشہ یاد رکھیں. بس اس کو پکڑ کے رکھنا، جیسے آپ سے رہا نا نواجز میں پکڑ کے رکھیں، اس کو نہیں چھوڑنا. پوری دنیا ایک طرف اور یہ ایک طرف، کچھ ہو جائے، کچھ گزر جائے، یہ نہیں چھوڑنا. تو اس میں اب تو آپ بھوکے کو کھانا کھلا رہے ہیں نا، جب آپ 100 لوگوں کو قرآن پڑھائیں گے تو 100 کھلانے والے بن جائیں گے، تو بھوکوں کا علاج زیادہ ہو جائے گا نا. زیادہ لوگ بھوکوں کی خدمت کرنے لگیں گے، بیماروں کا خیال رکھ رہے. کوئی خدمت خلق کا کام کرے، ضرور کرے، کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے چھوڑ کے نہیں، اس کی قیمت پہ نہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب ہم قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں تو یہی تو ہمیں یاد کرواتا رہتا ہے کہ کیا کیا ذمہ داریاں ادا کرنے والی رہ گئی ہیں، کیا ہو گیا اور کیا کرنا ہے. پھر بہت سارے لوگ ایسے تکلیف میں ہیں جو بھوکے نہیں ہیں، پیاسے نہیں ہیں، بے لباس نہیں ہیں، بے گھر نہیں ہیں، پھر بھی پریشان ہیں. سب کچھ ہے لوگوں کے پاس، سکون نام کی چیز نہیں ہے. ان کی مدد کیسے کریں گے آپ؟ ان کو کھانا دے کے، ان کو کپڑا دے کے نہیں، ان کو یہ قرآن دے کے. ان کا علاج اس میں ہے. تو یہ قرآن غریب کی مدد بھی کرتا ہے اور امیر کی بھی کرتا ہے، عالم کی بھی کرتا ہے، جاہل کی بھی کرتا ہے. سب سے بڑا نسخہ کیمیا ہے.